السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عابد جس کا نام جریج تھا، اس نے عبادت کے لیے ایک معبد خانہ تعمیر کیا ہوا تھا۔ ایک دن نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی والدہ نے آ کر اس کو آواز دی، اے جریج مجھ سے کلام کرو، مگر جریج نماز پڑھتا رہا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اے اللہ، ایک طرف میری نماز اور دوسری طرف والدہ ہے، اب کیا کروں؟ نماز پڑھتا رہوں یا والدہ کی سنوں؟ پھر وہ نماز ہی میں مصروف رہا۔ والدہ نے جب دیکھا کہ جریج نماز میں لگا ہے، میری طرف تو توجہ ہی نہیں ہو رہا، تو وہ چلی گئی۔ جب دوسرا دن ہوا تو پھر آئی، اتفاق سے اب بھی وہی معاملہ بنا تو وہ لوٹ گئی۔ تیسرے دن بھی آئی تو اب بھی جریج کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اس نے آواز دے کر بلایا مگر جریج متوجہ نہ ہوا اور ناراض ہو کر چلی گئی، اور غصہ میں آ کر بد دعا دی کہ اے جریج، تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تم کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لو۔ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اس کی تعمیل یوں ہوئی کہ ایک دن جریج عبادت میں مصروف تھا کہ ان کی قوم میں سے ایک بری عورت اس کے پاس آئی اور اپنے ساتھ بدکاری کروانے کا جریج سے کہا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ چلی گئی اور ایک چرواہے سے جا کر اپنی خواہش کی تکمیل کروا لی، جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ تو پھر جب اس نے بچہ جنا تو قوم نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ اس نے جریج کا نام لگا دیا۔ لوگوں نے غصے میں آ کر اس عابد کو بہت مارا اور اس کا عبادت خانہ بھی گرا دیا۔ جریج نے پوچھا، بھائیوں کیا بات ہے، تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا، تم نے اس عورت کے ساتھ بدپھیلی کی ہے اور اس نے بچہ جنا ہے۔ جریج نے کہا، اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ لوگ لے آئے۔ جریج نے اللہ سے دعا کی، پھر اس نے بچے کے پیٹ کو ہاتھ سے ٹھوکا اور پوچھا، یا غلام، اے بچے، من ابوک، تیرا باپ کون ہے؟ اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی بخشی۔ وہ بولا، ابھی فلان الرائی، میرا باپ فلاں بکریوں کا چرواہا ہے۔ جریج کی یہ کرامت دیکھ کر لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور جریج سے معافی مانگی۔ پھر دریافت کیا، اب بتاؤ تمہارا معبد خانہ سونے کا یا چاندی کا بنا دیں؟ اس نے کہا، نہیں، بس مٹی کا ہی بنا دو۔ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور ان کی بد دعا سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر والدین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا کہیں تو پھر ان کی نافرمانی جائز ہے۔